إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 285 نمبر آیت اور صحیح مسلم کی 8 نمبر حدیث کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان یا ایمان کے اجزاء کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لے آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، والمؤمنون، اور مومنین بھی اسی کے اوپر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، اور کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانہ کا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، وإلیک المصیر، ہم نے تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں 5 چیزوں کے اوپر ایمان کا ذکر ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں اور رسولوں پر، اور وإلیک المصیر، یعنی وہ پلٹنے کا جو دن ہے، قیامت کا دن، اس کے اوپر ایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے ان کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں ان تؤمن باللہ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ و کتبہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اس بات کے اوپر بھی ایمان لاؤ کہ یہ جو تقدیر ہے، اس تقدیر کا اللہ کی طرف سے خیر اور شر ہونا، اچھا یا برا ہونا، اس تقدیر کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ یعنی اس حدیث میں ایک چھٹا جز جو بیان کیا گیا ہے وہ تقدیر پر ایمان ہے، کہ تقدیر کی اچھائی یا برائی کے اوپر۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو قدری خیرہ و شرہ، تو شرہ و خیرہ کی ضمیر ہے یہ بھی اللہ کی طرف پلٹتی ہے کہ اللہ کی طرف سے تقدیر کا اچھا یا برا ہونا، تو یہ بھی اللہ کے اوپر ایمان ہی کا ایک جز ہے۔ تو اصل چیزیں وہی ہیں 5، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کے دن کے اوپر۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو انہی 5 چیزوں کے اوپر ایمان کا مطالبہ ملے گا۔ تو ایمان بذات خود کیا چیز ہے؟ ایمان لفظ امن سے بنا ہے، امن دینا اور امن پانا۔ اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں آمین، تو آمین کا مطلب ہوتا ہے ہم کسی چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، یعنی اطمینان قلب کا اظہار کرتے ہیں، اسی سے لفظ آمین بنا ہے۔ تو دراصل یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے امن، امانت اور بھروسے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یہ جس چیز کے اوپر آپ کا بھروسہ ہے، جس چیز سے آپ
امن پاتے ہیں، امن سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مان لیں تو ہمیں امن ہو جائے گا، ہم ہر شر سے، ہر برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس کو اگر اصطلاحی معنی میں دیکھا جائے تو اصطلاحی معنی اس کے یہ بنتے ہیں کہ اگر صرف اللہ کے اوپر ایمان کو لیا جائے تو انسان کا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لے، اور اگر کوئی انسان اپنے رب کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے، اس کے فیصلوں کے اوپر راضی ہو جائے، تو یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور ایسا ایمان رکھنے والا مومن ہے۔ آپ اس بات کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے یہ کسی شخص کا ذاتی تجربے کی بنیاد پر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ ایمان کسی شخص کا ذاتی تجربہ نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ کسی کا حاصل مطالعہ نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ آپ کسی ریسرچ کے نتیجے میں نہیں لاتے۔ ایمان جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ۔ آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ کا مطالبہ ہے کہ فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ کا مطالبہ ہے کہ یہ انسان جو میرے نمائندے ہیں جن کو میں نے رسول اور نبی کا درجہ دیا ہے، اس کو اس حیثیت اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ وہ رسول ایک کتاب ہمیں دے کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ ہمیں نہیں پتہ اس دنیا کا کیا انجام ہوگا، وہ رسول ہمیں کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس میں یہ دنیا، یہ کائنات جو مٹا کر نئے سرے سے بنائی جائے گی، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارا حشر ہوگا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہاری اس گزاری زندگی کے مطابق تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے واپس آ کے اطلاع نہیں دی، لیکن یہ مطالبہ ہے ہم سے، اللہ کا مطالبہ ہے، اس کی کتابوں کا مطالبہ ہے، اس کے رسولوں کا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو مانو۔ تمہاری ساری زندگی کا دار و مدار اس ایمان کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ آپ کسی مطالعے کے نتیجے میں، کسی حاصل مطالعے کے نتیجے میں، کسی تجربے کے نتیجے میں حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ مطالبہ ہے اللہ اس کے رسول کا۔ یہ مطالبہ عہد اللہ سے شروع ہوا، اس وقت سے یہ مطالبہ لیا گیا، اس وقت سے الستو بربکم کہہ کر ایمان کا مطالبہ کیا گیا، اس وقت سے کہا گیا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی اس کی اتباع کرو گے، جب بھی میری طرف سے کوئی رسول آئے گا اس کی تم مدد کرو گے، اس کی نصرت کرو گے۔ اس وقت سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ امانت ہے، یہ تمہارے اوپر، یہ امتحان کی زندگی گزارنے جا رہے ہو، اس کے بعد تم دوبارہ میری طرف پلٹ کر آؤ گے۔ یہ مطالبے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اچھا، اب ایمان کے مد مقابل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقیدہ، موقف، اور عمومی طور پر ایمان اور عقیدے کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایمان عقیدے کے اختلاف کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے جس طرح کوئی ایمان کا کفر کر دے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا عقیدہ کوئی اسلامی لفظ بھی ہے یا نہیں؟ کیا صحابہ کرام کو بھی یہ سبق آتا تھا عقیدے والا؟ کیا تابعین، تبع تابعین و محدثین بھی اس لفظ سے باخبر تھے یا نہیں؟ آج جو عقیدہ لفظ جو ہے یہ ایمان کا جو مد مقابل بن گیا، ایمان کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اتنا وزن قائم کر کے کھڑا ہو گیا۔ آج لفظ موقف جو ہے یہ ایمان کے ہم پلہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو بھئی یہ کیا صحابہ کرام بھی ایسی بلا سے واقف تھے؟ یا وہ بیچارے محروم ہی رہ گئے عقیدے اور موقف سے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ ایمان جو ہے جس کا مطالبہ اللہ نے کیا، جس کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر وقت ملا تو اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس کی تھوڑی خوبی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایمان جو ہے یہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔
یہ کبھی تلف بھی ہو جاتا ہے. انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ ایمان اس کا تلف ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. کبھی یہ بہت نچلے درجے پہ آ جاتا ہے, کبھی بہت ہائی درجے پہ پہنچا ہوا آتا ہے. کیا عقیدے کی بھی یہی خصوصیت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ عقیدہ اپنے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں کیا چیز ہے. تو لغت کی کتاب لسان العرب کے اندر عقیدے کے لیے عقیدہ کا معنی کیا گیا ہے من عقد قلبہ علی شیء ولزمہ، کہ جس نے اپنا دل کسی چیز پر باندھ لیا ہو اور اس پر قائم ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. یہ اس کی لغوی معنی ہے. کسی بندے کا کسی نظریے کے اوپر دل جم گیا تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اب اس لفظ عقیدہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کو مختصر الفاظ میں بیان کروں تو لفظ عقیدہ آپ کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا ملے گا کسی حدیث کی کتاب میں، نہ قرآن مجید میں لفظ عقیدہ ملے گا، نہ موقف ملے گا، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین حتیٰ کہ محدثین تک نے یہ لفظ کہیں استعمال نہیں کیا کسی حدیث کی کتاب میں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وَكَلِمَةُ الْعَقِيدَةُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُوَلِّدَةِ، کہ کلمہ عقیدہ جو ہے یہ بعد کے پیدا شدہ الفاظ میں سے ہے. فَلَمْ تَرِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي اللُّغَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور یہ لفظ کتاب و سنت میں کہیں بھی وارد نہیں ہوا. وَكَانَتِ الْأَئِمَّةُ السَّابِقُونَ يَسْتَعْمِلُونَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ كَالسُّنَّةِ وَالشَّرِيعَةِ وَالْإِيمَانِ. کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلے ائمہ تھے، جنہیں گزشتہ جو ائمہ فقہ گزرے ہیں، ائمہ حدیث گزرے ہیں، وہ اس لفظ کی جگہ پہ دوسرے لفظ استعمال کرتے تھے جیسے سنت، شریعت اور ایمان وغیرہ. یعنی وہ حسب ضرورت وہ لفظ استعمال کرتے تھے. یعنی یہ اس کی ہسٹری ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کا لفظ نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ عقیدہ جو ہے، جو کہ اس کے جب بعد میں وجود میں آیا، وجود میں آنے کی کچھ وجوہات تھیں. جب بعد کی صدیوں میں بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے نظریات دیے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے نظریات کو جب ایمان کے ہم پلہ لا کے کھڑا کیا تو اس کو لفظ عقیدہ دیا. یعنی وہ ان کے نظریات جیسے خلق قرآن کا عقیدہ، تب اب یہ وہ چیزیں تھیں جس کے لیے انہوں نے لفظ عقیدہ گھڑا. جب ان گمراہ فرقوں نے لفظ عقیدہ گھڑا اس کے لیے، تو اسی مفہوم کے لیے جو اس وقت جو ان کے مد مقابل اہل علم تھے، انہوں نے اس کو پازیٹیو معنوں میں، مثبت معنوں میں ان کے مد مقابل اپنے درست نظریات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. چونکہ ابتدائی حالت میں اس کے معنی کو متعین نہیں تھے، اس وجہ سے یہ کثیر مفہوم میں استعمال ہوتا رہا، کسی ایک خاص مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا. جب آپ کے سامنے ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا تھا. مثلا اس کے بارے میں ایک کتاب الابانۃ الصغریٰ، یہ جو میں حوالے دے رہا ہوں، یہ جتنی بھی عربی کے اندر لغت کی کتابیں یا عقیدہ کی کتابیں یا فقہ کی کتابیں ہیں، یہ انہی سے یہ زیادہ تر حوالے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جن کو سارے لوگ اہل علم مانتے ہیں. یہ ابانۃ الصغریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں جن پر مسلمان کو اپنے دل میں یقین رکھنا واجب ہے جو کہ اللہ کے متعلق ہیں، اور ایمان کے دوسرے ستون اور مسائل جو اس سے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایمان اور خلافت اور اس جیسے مسائل. اب اس تشریح کرنے والے نے ایمان کے ساتھ خلافت کے مسئلے کو بھی اس کے اندر جوڑ دیا. اچھا، اب اسی بات کو ایک دوسری کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ ایک ایسا حکم جو معتقد کے نزدیک اپنے عقیدے میں کسی شک کو قبول نہیں کرتا. یعنی ایسا جو معتقد جو عقیدہ رکھنے والا شخص جو ایسے نظریے کے جس میں وہ کوئی شک نہیں رکھتا، اس کو وہ عقیدہ کہتا ہے. اور کسی دین میں عقیدہ سے مراد وہ یقین ہے جو عمل کے بغیر ہو.
یعنی عقیدہ ایک ایسی تھیوری ہے جس میں عمل شامل نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے وجود و فرشتوں کے بھیجے جانے پر عقیدہ کہ اللہ ہے، اللہ نے یا پیغمبر اللہ نے بھیجے، یعنی اتنی بات کو مان لینا، یعنی عمل جس میں شامل نہیں. لیکن جو لفظ ایمان ہے وہ صرف نظریے کا نام نہیں ہے. جس طرح امام بخاری لیتے ہیں وہ قول و فعل، ایمان جو ہے قول و فعل دونوں چیزوں کا نام ہے. اور پورا قرآن اس چیزیں بھرا ہوا ہے کہ ایمان صرف نظری اور تھیوری کا نام نہیں ہے، عقیدہ صرف تھیوری ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ قول و فعل دونوں کا نام ہے. یعنی آپ جس چیز کو دل سے ایمان جس کے اوپر لا چکے ہیں، آپ کی عملی زندگی اس کے اوپر ڈھل جاتی ہے. اگر آپ کی عملی زندگی نہیں ڈھلتی ہے، اس کا مطلب آپ کا اس کے اوپر ایمان ہے ہی نہیں. اچھا، ایک تشریح لکھنے والے نے یہ لکھا، وہ کہتے ہیں ما عقد الانسان علیہ قلبہ جازما بہ فہو عقیدہ. جس نظریے پر انسان اپنے دل کی مضبوط گرہ باندھ لے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. سوان کان حقا ام باطلا، عین ممکن ہے وہ حق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے. یعنی دل جم گیا، لیکن جس چیز کو دل جمع ہوا ہے وہ حق بھی ہو سکتی ہے، وہ باطل بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک تعریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ المقتصب من الادلۃ الیقینیہ، کہ احکام شرعیہ کا ایسا علم جو یقینی دلائل کے ذریعے سے اکتساب کیا گیا ہو. ورد الشبہات وقوادح الادلۃ الخلافیہ، اور شکوک و شبہات اور مخالف دلائل کو رد کرتا ہو. یعنی آپ پھر دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ احکام شرعیہ کا ایسا علم جو یقینی دلائل کے ذریعے سے اکتساب کیا گیا ہو. یعنی عقیدہ جو ہوتا ہے یہ دلائل کے ذریعے اکتساب کیا جاتا ہے. عقیدہ دوسرے لفظوں میں یہ فہم کا نام ہے. جب آپ مختلف دلائل کا جائزہ لیتے ہو، دلائل کی جن دلائل کو آپ درست سمجھتے ہو، ان دلائل کی بنیاد پر جو حاصل مطالعہ ہوتا ہے، اس حاصل مطالعہ کو، اس اکتساب کو، اس فہم کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ ہیں، مثلا اہل سنت والجماعت کے ہاں عقیدے کے لیے کچھ مترادف الفاظ ہیں. اسماء الاخرى عند اہل سنت والجماعت ترادفها وتدل علیہا منها، کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدے کے دوسرے مترادف نام جن کے ذریعے سے وہ درج ذیل امور کے لیے دلیل لاتے ہیں: التوحید، السنہ، اصول الدین، الفقہ الاکبر، الشریعہ، الایمان. توحید، سنت، اصول دین، فقہ اکبر، شریعت اور ایمان، علم العقیدہ پر اہل سنت کے یہ مشہور ترین اطلاقات ہیں. یعنی اب اگر ہم یہ اب تک جتنی بھی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان کا اگر ہم مجموعی مطالعہ کریں تو اس کے بعد عقیدہ کا جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر یقین والے امور، عمل کے بغیر یقین والے امور، یعنی جس کے اوپر عمل نہ ہو صرف یقین ہو، جیسے اللہ کا وجود، فرشتوں کی، پیغمبروں کی بعثت، توحید، سنت، اصول دین، فقہ اکبر، شریعت، ایمان، خلافت اور اس جیسے مسائل. اور ایک بات یہ کہ کچی بات عقیدہ نہیں ہوتی بلکہ مضبوط نظریہ عقیدہ کہلا سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ حق بھی ہو سکتا ہے اور باطل بھی. اور احکام شریعت کا علم جو دلائل سے اکتساب کیا گیا ہو. یعنی اب ہم اس کو اگر اور سادہ لفظوں میں لیں، عقیدہ جو ہے یہ ایک حاصل مطالعہ کا نام ہے. عقیدہ جو ہے یہ باطل بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے. عقیدہ جو ہے ایک عقیدہ جس کو عقیدہ کا نام دیا گیا ہے، عین ممکن ہے وہ شرک ہو، عین ممکن ہے وہ کفر پر مبنی ہو، عین ممکن ہے وہ گمراہی پر مبنی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے وہ حق پر ہو. یہ ساری چیزیں امکانات رکھتی ہے. لیکن جس کے لیے ایمان کہا گیا ہے، جس کا مطالبہ اللہ اس کے رسول نے بطور ایمان کہا ہے، اس میں انسان کو اختیار ہی حاصل نہیں کہ اس میں اپنا کو حاصل مطالعہ کا دخل دے سکے. عقیدہ وہ چیز ہے، عقیدہ نظریہ
نقطۂ نظر، فکر، طرز فکر، حاصل مطالعہ، فہم، تفقہ، یہ سارے ایک ہی معنی ہیں، یہ الگ الگ معنی نہیں ہیں۔ موقف یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ موقف کا لفظی معنی ہے وقف، جس طرح کہتے ہیں وقف کھڑے ہونا، موقف کھڑے ہونے کی جگہ، جس جگہ پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، جیسے عام آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوں وہ آپ کا موقف ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دلائل کی بنیاد پر کسی نظریے کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کا موقف ہے۔ اسی طرح نقطۂ نظر اور طرز فکر، رائے، یہ ساری زاویہ نظر، زاویہ نگاہ، انداز فکر، یہ سارے یہ ایک ہی معنی ہیں جن لفظوں کے بدلنے سے حقیقت نہیں تبدیل ہو رہی۔ عقیدہ، موقف، فہم، یہ سارے ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس میں عقل کا دخل ہے، اس میں انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، علم کو استعمال کرتا ہے، تجربے کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہر مسلک اپنے اپنے علم کو، اپنے اپنے تجربے کو، اپنے اپنے فہم کو استعمال کرتا ہے، اور علم کو استعمال کرنا، عقل کو استعمال کرنا، اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ آپ الگ الگ نقطہ نظر کے اوپر کھڑے ہوں۔ عین ممکن ہے آپ کا ایک شخص کا نقطہ نظر ہو، ہے سارے مسلمان، لیکن ایک ہی مسئلے میں آپ کا نقطہ نظر اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام کے ساتھ پورا خلوص ہونے کے باوجود، آخرت کے لیے اتنی ہی طلب ہونے کے باوجود نقطہ نظر الگ الگ کیوں ہے، عقیدہ الگ الگ کیوں ہو جاتا ہے، فہم الگ الگ کیوں ہو جاتا ہے، موقف الگ الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو کچھ اسباب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر صورت میں اس کی جو ہے نیت کے اوپر شک کریں۔ آپ کہیں گے اس کا مقصد بغاوت پیدا کرنا تھا، اس کا مطلب جو بگاڑ پیدا کرنا تھا، اس کا مطلب جو ہے وہ اپنی انا کے اوپر ڈٹنا تھا، نہیں۔ اختلاف رائے کے، اختلاف عقیدہ کے، اختلاف موقف کے اسباب ہیں۔ اگر آج آپ یا اس سے پہلے دوسرے مسالک سے الگ ہوئے، ان سے الگ ہو کے ایک الگ نقطہ نظر کے اوپر کھڑے ہوئے، اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ دلائل کا اختلاف تھا۔ جب دلائل کا اختلاف تھا تو ظاہر رزلٹ بھی الگ الگ نکلا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، عقیدے و موقف کے اختلاف کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں، جو لوگ مخلص ہیں اس معاملے میں کہ جی امت کو ایک ہی نقطۂ نظر کے اوپر ہونا چاہیے، ایک ہی موقف کے اوپر ہونا چاہیے، ایک ہی عقیدے کے اوپر ہونا چاہیے، تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اسباب، اختلاف کے اسباب کیا ہیں اور ان کو جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مثلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کے یا موقف کے یا نقطہ نظر کے اختلاف کا سب سے بنیادی سبب ان اصولوں کا اختلاف ہے جن کے اوپر آپ دین کو سمجھتے ہو، جن کو اصول دین کہا جاتا ہے، چاہے آپ اس کو اصول تفسیر کہہ دیں، آپ اصول حدیث کہہ دیں، اصول فقہ کہہ لیں۔ جب آپ کے اصول ایک نہیں ہیں تو رزلٹ ایک نہیں نکل سکتا۔ جب آپ کے بنیادی فہم کے اصولوں کا اختلاف ہے تو ایک نقطہ نظر کے اوپر آپ جمع کس طرح ہو سکتے ہو؟ مثلا آپ دیکھیں، مثلا آپ اصول دین کے اختلاف کی مثالیں چند آپ کے سامنے پیش کروں گا، یعنی پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو فتوے لگا کے نہیں آپ حل کر سکتے، قطع تلقیاں کر کے، تشدد کر کے، جبر کر کے، بائیکاٹ کر کے آپ کسی کو نہیں منوا سکتے۔ پھر مسئلے کو وہاں سے حل کرو جہاں سے بگڑتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اصول کا اختلاف آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو ایمان اور عمل کے ہر مسئلے میں میزان اور فرقان نہ ماننا، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ میزان اور فرقان کہتا ہے، یعنی یہ وہ میزان ہے، یہ وہ تکڑی ہے، یہ وہ ترازو ہے جس کے اوپر تولنے کے بعد ہی کسی چیز کا حق ہونا سمجھا جائے گا یا کسی چیز کا باطل ہونا سمجھا جائے گا۔ جب تک سب کے سب قرآن مجید کو میزان اور فرقان نہیں مان لیتے، پہلا جو اصول ہے اختلاف ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اسی طرح
اگر آپ نے قرآن مجید کو میزان و فرقان تو مان لیا، لیکن اس کی آیات کو سیاق و سباق میں رکھ کر، اس کی نظم کا لحاظ رکھے بغیر، اس کے شان نزول کا لحاظ رکھے بغیر، اس کے مکی اور مدنی کے حالات کا لحاظ رکھے بغیر آپ نے کسی آیت کو اٹھایا اور اس کا حکم جاری کرنا شروع کر دیا۔ اب آیت تو وہ قرآن ہی کی ہوگی، آیت تو وہ میزان و فرقان ہی کی ہوگی، لیکن آپ کو استعمال اس کا غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس آیت سے استدلال کس موقع کے اوپر کرنا ہے۔ آپ حالت امن کے اندر رہ رہے ہو اور حالت جنگ کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہو، آپ حالت دعوت کے اندر ہو اور حالت اقتدار کے دور کی آیتیں پڑھ ان کو اس کا اطلاق کر رہے ہو، اور پھر کہے جی اس سے وہ برکتیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی، وہ رزلٹ کیوں نہیں مل رہے جو صحابہ کرام کو ملے تھے۔ کس طرح ملیں گے؟ صحابہ کرام کے اوپر تو تدریج کے ساتھ قرآن نازل ہوا تھا، آپ کے پاس مکمل قرآن ہے، لیکن آپ کے پاس وہ سنت موجود ہے، وہ سیرت موجود ہے، آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے کہ کن حالات کے اندر کیا حکم نازل ہوا تھا اور کس طریقے سے اس کو اپلائی کیا گیا تھا۔ آپ نے اس کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ اختلاف تو ہوگا، یہ فطری امر ہے، کوئی اختلاف نہ بھی کرنا چاہے وہ چیز قابل عملی نہیں ہوگی۔ آپ کے سامنے کوئی قرآن کی سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے کہے کہ کفار کو ہر موڑ کے اوپر پکڑو اور ان کی گھات میں بیٹھو اور ان کا قتل و غارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، نماز و زکات نہ ادا کرنا شروع کر دیں، ان سب کافروں کو قتل کر دو۔ تو لہذا آپ کیا کریں گے؟ تلوار پکڑیں گے، بندوق پکڑیں گے اور جس کو کافر سمجھیں گے اس کا قتل و غارت شروع کر دیں گے، چاہے آپ پاکستان کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر، امریکہ کا۔ آپ چونکہ قرآن تو موجود ہے، آپ کے پاس دعوت دلیل ہوگی، دیکھو جی میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ تو یہ ہے، جب تک آپ نے قرآن کو اس کے سیاق و سباق، اس کے نظم، اس کے شان نزول، اس کے حالات و واقعات کے مطابق استدلال نہیں کریں گے تو قرآن ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین ہونے کے باوجود، ہدی للناس ہونے کے باوجود آپ اسے ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں کرنے کے بجائے اپنی رائے اور رجحان کی روشنی میں کرنا، یعنی قرآن جو ہے یہ ایک دم ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوا، قرآن ہمیں کہیں آثار قدیمہ کے کسی چھپے ہوئے صندوق میں سے نہیں ملا، قرآن 1400 سال سے عمل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، یہ پڑھا بھی گیا، لکھا بھی گیا اور اس کے اوپر 1400 سال سے عمل بھی ہوا، اور ایک چیز ریکارڈ میں ہے۔ ہم اس سارے ریکارڈ کو پس پشت ڈال کر اپنی رائے کو اس کے اوپر مسلط کر دیں، اپنے فہم کو اس کے اوپر مسلط، قرآن کے اوپر خود حکومت کرنا شروع کر دیں، پھر ہم کہیں گے اختلافات ختم ہو جائیں۔ کس طرح ختم ہوں گے؟ بھائی قرآن نے ہمارا فیصلہ کرنا تھا، ہم نے قرآن کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے وہ چیز جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو قرآن پر حاکم بنانا یا قرآن کے برابر ماننا، یعنی حدیث قرآن کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، بلکہ حدیث قرآن کی تبیین کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ ایک شخص ایک روایت کو اٹھاتا ہے، اس روایت کو قرآن کے فیصلوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے روایت کے ذریعے، یعنی وہ ثابت کرنا چاہتا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو منسوخ کرنے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبیین کرنے کے لیے آئے تھے، اس کی تعلیم دینے آئے تھے، اس کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ اگر منسوخ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ خود اپنے حکم کو منسوخ کرتا ہے، اس کا نسخ قرآن کے اندر خود موجود ہوتا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ و ننسیھا نأتی بخیر منھا و مثلھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منسوخ کرنا ہو تو ہم کرتے ہیں، رسول اس کو منسوخ نہیں کر سکتا، رسول کا یہ ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن میں بیان ہی نہیں کیا اس کو۔ اسی طرح نس تک رسائی، یعنی یہ قرآن حدیث جو ہے اس کو نس بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنیاد، اصل، یہ دین کا اصل سورس ہے، ماخذ ہے، یہ دین کا، ہمارے دین کا ماخذ ہے قرآن و سنت۔ تو ان ماخذ تک جو رسائی، اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی چیز ہے۔ آج تو ہم 1400 سال دور یہاں بیٹھے ہیں، ہر صحابی بھی ہر حکم سے باخبر نہیں ہوتا تھا،
یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف رائے تھا. کافر نہیں کہتے تھے اس کے اوپر, اس بنیاد پہ. آپ صحیح ستہ اٹھا لیں, صحیح بخاری کے تمام ابواب اٹھا لیں, آپ ساری کتابیں چھوڑے سے سنن ترمذی کو اٹھا لیں. آپ کو ہر موضوع کے اوپر امام ترمذی وہاں پہ فتوے لے کر آتے ہیں کہ اس مسئلے میں اماں عائشہ صدیقہ کا یہ فتویٰ تھا, عبداللہ بن عمر کا یہ تھا, عبداللہ بن عباس کا یہ تھا, مجاہد تابعی کا یہ تھا, ضحاک کا یہ تھا, فلاں کا یہ تھا, فلاں کا یہ تھا. یعنی اختلاف رائے کو وہ وہاں بیان کرتے ہیں, ان کے اختلافی استدلال کو بھی بیان کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن کسی جگہ پہ بھی, کسی حدیث کی کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس کے باوجود ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالتے تھے. اختلاف رائے تھا. اچھا, اختلاف عقیدہ کی روایتیں بھی آپ کو مل جائیں گی. اگر آج موجودہ مفہوم عقیدے کے معنی میں بھی لیا جائے, اس یعنی اماں عائشہ صدیقہ اتنا ایک عقیدہ پیش کر رہی ہیں, عبداللہ بن عمر اتنا دوسرا عقیدہ پیش کر رہے ہیں. دونوں مسلمان ہیں, انشاءاللہ دونوں جنت میں بھی جائیں گے. لیکن بات یہ ہے, دین کے لیے دونوں مخلص تھے. تمام صحابہ کرام دین کے لیے مخلص تھے. جن 5 چیزوں کو ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کو اوپر ان کا ایمان تھا. یہ تھا اسٹینڈرڈ ان کے ہاں. وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا ان 5 ایمان کے مطالبات کو مانتا ہے. یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج کے کو عمل پیرا ہونا, وہ دیکھتے کہ اس کے اوپر کاربند ہے, اسلام کا دشمن تو نہیں ہے, کافروں کے صف میں تو نہیں کھڑا. اب اس کے بعد اگر کوئی وہ علمی اختلاف کرتا ہے, اجتہادی اختلاف کرتا ہے, کو اپنا تفرد پیش کرتا ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کوئی صحابی دوسرے صحابی کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا. کوئی تابعی دوسرے تابعی کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگاتا تھا. اگر آج کے معروف جو عقیدے کا مفہوم جو ہے, آج تو ہر نظریے کو عقیدہ, موقف اور اس کے اختلاف کو کفر اور ارتداد کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اسی مفہوم کے اندر دیکھا جائے تو وہ عقیدے کا اختلاف بھی وہاں موجود تھا, وہاں موقف کا اختلاف بھی موجود تھا, رائے کا اختلاف بھی موجود تھا, فقہی اختلافات بھی موجود تھے, نظریاتی اختلافات بھی موجود تھے, لیکن تکفیر نہیں تھی. جہاں تک خارج سے بڑا اسلام کا دشمن کون تھا, جو کھل کر سامنے آ گیا, جو صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے, ان تک کے اوپر کسی صحابی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اگر ان کے ساتھ جنگ کی تھی تو اس لیے کی تھی کہ وہ ڈاکے مارنا شروع ہو گئے تھے, وہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ قتال کرنے کو جائز کرنا, ان کے خلاف خروج کرنے کو جائز سمجھتے تھے, اور ان کے اوپر حملے کر رہے تھے. اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا. یہ سبیل المومنین ہے. اس کو اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جس نے سبیل المومنین کے رستے کو چھوڑا, کسی اور رستے کو اپنایا, پھر ہم اس کو آزاد کر دیں گے جدھر کو وہ جاتا ہے. وہ نسل یہ جہنم سات مسیرہ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہاں وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. یعنی سبیل المومنین, یہ تھے سچے مومنین, یہ تھا ان کا طریقہ کار. یہاں صورتحال تو یہ ہے کہ ایک تنظیم اٹھتی ہے, ابھی 15 سے 20 سال اس کو نہیں ہوتے تو اس کی 20 شاخیں نکل کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ ساری شاخیں ایک دوسرے کو کافر, مرتد, طاغوت, عجیب بات ہے بھائی. اور اس کے پیچھے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے پتہ چلے گا کہ ایک قصور کیا ہے, جرم ان کا مشترکہ جرم کیا ہے, جہالت. اصل اس کا جرم جہالت ہے. پڑھنے کو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کو حدیثیں پڑھ رہے ہیں, سامنے والا مرعوب ہو جاتا ہے, یار آیت پڑھی ہے, اس نے حدیث پڑھی ہے, اس کو کھیل بنایا بچوں کا, بغیر اصول کے, بغیر کسی فہم کے. پھر کہتے ہیں ہمارا ہر ساتھی عالم ہے, ہمارا ہر ساتھی فتویٰ لگا سکتا ہے. ساتھی کو جس طرح عمران بشیر صاحب نے کہا کہ آپ بنیادی ایک عربی گرامر کا اصول پوچھ لیں, حروف تہجی تک دوسرے نہیں پڑھ کے سنا سکتا ہے. یہ کوئی تانا نہیں ہے, یہ کوئی تحقیر نہیں ہے, یہ ہم اپنے حالات بیان کر رہے ہیں. ہم کسی اور کی کیا بات بیان کریں, اپنی بات بیان کر رہے ہیں. اپنی اندر ان کمیوں کا احساس تھا تو مطالبہ کیا تھا بھائی ہمیں پڑھاؤ. میں تقریباً 10 سال تک فیصل آباد کا طلباء کا امیر رہا, 5-7 سال تک میں پنجاب کا طلباء کا امیر رہا, اور تقریباً 4 سال تک پاکستان کا طلباء کا امیر رہا.
بھئی جو طلباء کا امیر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے اندر کون سے گیٹس دیکھ لیے کہ آپ نے اٹھا کے مجھے پاکستان کا طلباء کا امیر بنا دیا؟ مجھے خود احساس ہے کہ مجھے تو آپ نے پڑھایا کچھ نہیں، علم نام کی چیز دی نہیں، طلباء کہاں سے آ گیا؟ طلباء لیبل لگانے سے طلباء ہو گئی؟ میں لیبل لگانے سے طلباء نہیں، مجھے پڑھاؤ۔ پھر یہ جو کلاسیں شروع ہوئی تھی وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے شروع ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور سوال بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ بھائی، یہ تو جماعت کے موقف کو مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ ان کو تو اس لیے لے آئے تھے کہ یہ ہمارے مسلک کو، ہمارے موقف کو مضبوط کرے گا، یہ تو موقف کے اوپر سوال اٹھانے شروع کر دیے انہوں نے۔ پھر ایک جگہ سے نہیں، ہر ضلع سے جہاں جہاں کلاسیں چل رہی ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال چند چیزیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کے سامنے مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح صحیح نص تک رسائی، یعنی آپ کے پاس ساری احادیث موجود نہیں، آپ نے ہر حدیث کو نہیں پڑھا، آپ نے چند ایک روایتیں پڑھی، اس کے اوپر فیصلہ دینا شروع کر دیا۔ جب امام ابو حنیفہ جیسے اتنے بڑے امام، جب امام مالک، امام شافعی جیسے امام وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو میرے پاس حدیثیں آئی ہیں میں نے اس کی روشنی میں فتوے دیے، اگر میرے مرنے کے بعد بھی اگر میری کوئی بات، میرا کوئی فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف مل جائے، یا بعد میں کوئی حدیث آپ کو مل جائے جو مجھے نہیں ملی، جو ملا تھا اس کے مطابق میں نے فتویٰ دے دیا، تو میرے فتوے کو اٹھا کے دیوار پہ مارو اور اس حدیث کو پکڑ لو، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ بھی اس دور میں ان تک ہر حدیث نہیں پہنچی۔ آج اگر ساری حدیثیں بھی جمع ہو گئی ہیں تو کیا ہر بندے کی اس تک اپروچ ہے؟ کتنے ہمیں سے جس نے صحیح بخاری تک آج تک ساری نہیں پڑھی؟ تو اس لیے فہم اور موقف کا اختلاف اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری احادیث تک اپروچ نہیں ہے، آپ کی پورے قرآن کے علم کے اوپر اپروچ نہیں ہے آپ کی۔ اور پھر یہ تو ہے اپروچ کہ آپ کے پاس آ گیا، پھر آپ کا ہر حدیث کے بارے میں فہم کلیئر نہیں ہے، ہر آیت کے بارے میں آپ کا فہم کلیئر نہیں ہے۔ تو جب آپ کے فہم کے اندر بھی اختلاف ہے اور دلیل اور نص تک آپ کی رسائی بھی محدود ہے، اختلاف تو ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوتا تھا، وہ جب اختلاف ہوتا تھا وہ دوسرے کو وہ حدیث سنا دیتا تھا یا آیت سنا دیتا تھا، جس تک وہ پہنچتی تھی وہ اس کو قبول کر لیتا تھا، وہ بھی ضد نہیں دکھاتا تھا آگے سے۔ اسی طرح صحیح حدیث کو درایت کے مرحلے میں سے نہ گزارنا، یعنی روایت صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم ایسا ہے جو دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے، اس کو محدثین کے اصول ہے اصول درایت ہے، یعنی عقلی اصولوں میں سے بھی گزارنا، اس کو نہ گزارنا، صرف اس کے روایت کے لفظ کو پکڑ لینا اور اسی کو پورے دین کا محور بنا کے کھڑا کر دینا۔ اسی طرح صحیح حدیث کے تمام متون اور تمام مصادر کو جمع کیے بغیر کسی ادھورے متن پر موقف اور عقیدہ قائم کر لینا، یعنی ایک صحیح حدیث کے اندر ایک بات تو آئی ہے لیکن وہ ادھوری ہے، اس میں وہ پورا واقعہ نہیں بیان ہوا، ایک جزء بیان ہوا، اس کی تمام حدیث کو جب تک نہ جمع کریں، اس کے سیاق و سباق وہ حالات آپ اس وقت کے نہ جمع کریں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ آپ نے وہ کیا ہی نہیں اور کہا جی دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی ہے لیکن امام بخاری نے تو اس اپنے باب کو مکمل کیا ہے، آپ کے لیے باقی کام چھوڑ گئے ہیں، تحقیق آپ کرو۔ اسی طرح دیگر آثار کو قرآن و حدیث پر جمع کرنا، ترجیح دے دینا، یعنی جو بعض کے فقہا کے اقوال ہیں یا تابعین کے اقوال ہیں، اس تابعی کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ اس تک بھی سارے مسئلے نہ پہنچے، اس نے ایک فتویٰ دے دیا، اب آپ نے اس فتوے کو اٹھایا اور قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر اس کو مسلط کر دیا، یہ بھی اختلاف کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوتا ہے، ایک گروہ کے نزدیک ایک حدیث صحیح ہے، دوسرا اس کو ضعیف سمجھتا ہے، جو ضعیف سمجھتا ہے وہ اس سے کچھ بھی اخذ نہیں کرتا ہے، جو اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کے اوپر عقیدہ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی اختلاف کی وجہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے بزرگوں کے کشف و الہام کے قائل ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے کشف و الہام کے اس واقعے کو پورے قرآن و حدیث کے سرمایہ کے اوپر وہ ترجیح دے دیتے ہیں، تو یہاں تک اس کے ساتھ یہ بحث کرنی پڑے گی بھی کشف الہام کی حیثیت کیا ہے دین کے اندر۔ اسی طرح ضعیف و موضوع روایات کا حجت مان کر ان سے عقائد اخذ کرنا، تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں،
یعنی جب تک اصل تو اختلافات یہ علمی اختلافات ہیں، اصل اختلافات اصولی اختلافات ہیں، جب تک آپ ان اصولی اختلافات کو کلیئر نہیں کرتے تو آپ ایک نتیجے کے اوپر، ایک نظریے کے اوپر، ایک موقف کے اوپر قائم ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اب میں ذرا مختصر کرتا ہوں اس کو، بلکہ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو جدھر کو مرضی موقف بنا کے بھاگا پھرے، اس کا یہ ہرگز مقصد آزادی دینا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اختلاف موقف ہوتا کیوں ہے، اختلاف رائے ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب علمی اسباب ہیں، اس علمی کمی کو دور کیا جائے، ان اصولوں کے اختلاف کو دور کیا جائے تو رزلٹ ایک نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اس حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی فرد یا تنظیم کا قائم کردہ فہم، موقف، رائے یا عقیدہ اس کی نظر میں خواہ کتنے ہی مضبوط دلائل سے کیوں نہ ثابت ہوتا ہو، وہ ایمان کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی انکار کر کے یا جزوی اختلاف کر کے کافر ٹھہر جائے۔ یعنی کسی کا یہ موقف یا نظریہ یا عقیدہ ایمان کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اہل علم کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے موقف کو اپنے استدلال کے ساتھ پیش کر کے مخاطبین کو اس پر غور و فکر کی دعوت دیں، اپنے فکر اور اپنے فہم کو کسی کے اوپر مسلط نہ کریں، یہ اس کا اختیار نہیں ہے کسی بھی اہل علم کا۔ جو اختلافات فہم دین کے اصولوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہلے ان اصولوں کو زیر بحث لایا جائے جو غلط فہمی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح جہاں اصولوں کے اطلاق میں غلطی کی جاتی ہے وہ غلطی واضح کی جائے، یعنی اصولوں کو تو اوپر تو اتفاق ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن ان کا اطلاق صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا، اس میں سستی کی جاتی ہے، تو لہذا اس اطلاق کی غلطی کو دور کیا جائے۔ اسی طرح فہم کے اختلاف کی بنیاد پر کسی ایسے شخص کو کافر یا مرتد قرار دینا جو ایمان اور اسلام کے ارکان کا پابند ہو، اگر آپ ایسے شخص کو کافر یا مرتد قرار دیتے ہو صرف فہم کے اختلاف کی بنیاد پر، تو گویا کہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس وجہ سے آپ دوسرے کو مرتد و کافر قرار دے رہے ہو۔ تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ خود کو منصب رسالت پر فائز کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ صرف رسول ہی کی ذات ہے جس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرنا گویا کہ اسلام سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ تو یہ چند بات انجامیاں ہیں اختلاف رائے کے نتیجے میں، جب بندہ انتہا پسندی کو اختیار کرتا ہے اسے بچنے کے طریقے کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ کے سامنے یہ بھی چیز آ گئی کہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے، جس کا مطالبہ اللہ اس کے رسولوں سے کیا جاتا ہے، وہ کم بھی ہوتا ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، لیکن موقف رکھنے والا شخص، عقیدہ رکھنے والا شخص وہ ٹھوس ہوتا ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہلتا اپنی جگہ سے، کیونکہ اس کا دل بندھ جاتا وہاں پہ، وہ اس کا موقف اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی کسی چیز کے اوپر عمل کرے نہ کرے، ہیرا پھیری کرے، چوری کرے، ڈاکے کرے، وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے جی اللہ کا شکر، یہ عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی عقیدہ بچا ہوا ہے، وہ عقیدے کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی غلطی کہ وہ ایمان اور عقیدے کو میں نہیں سمجھتا ہے۔ یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ ایمان الگ چیز ہے، موقف اور عقیدہ الگ چیز ہے۔ موقف اور عقیدہ انسان خود بناتا ہے، ایمان کا مطالبہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ایمان کے اختلاف کے ساتھ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور موقف اور فہم کے اختلاف کے اور عقیدے کے اختلاف سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔